اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ والصلاة والسلام على عبده وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلوات الله. عزیزان گرامی، آیت تطہیر کے عنوان کے تحت یہ گفتگو چل رہی ہے، اور جو کربلا کی تاثیر اور کربلا کے اثرات ہیں اس پر گفتگو کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں، لیکن گفتگو ابھی آگے وہاں تک نہیں گئی ہے جہاں تک میں لے جانا چاہتا تھا، اور ابھی اسی مرحلے پر باقی ہے کہ ہم کربلا کو کس انداز سے دیکھیں. کل کسی حد تک گفتگو امام سجاد علیہ السلام کے حوالے سے ہوئی، تو دیکھیے کل یہاں تک بات ہوئی تھی جو تقریر کے آخر میں نے ایک بات کہی تھی، آخری حصے میں ایک درود بھیجیں ذرا محمد علیہ محمد. وہ یہ کہ ہمیں بنیاد بنانا ہے محبت اہل بیت کو، اور میں نے بالکل آخری حصے میں کیونکہ یہ بات کہی تھی کہ ہم اپنے بچوں کی عبادتوں سے ذرا سا پریشان ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں. گھبرانے کا مرحلہ یقیناً ہے، لیکن یہ بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ محبت اہل بیت بنیاد ہے ہر نیک عمل کی. جب تک محبت اہل بیت مستحکم نہیں ہوگی گویا بنیادیں مستحکم نہیں ہوئی ہیں. اور اگر بنیاد مستحکم نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے کہ بچہ نماز پڑھنے لگے، بچی پردہ کرنے لگے، لیکن اگر اس کی بنیاد محبت اہل بیت نہیں ہے تو اس بات کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ ہماری اولادیں، ان کا کردار ہمیشہ دائم اور قائم رہے. میں معذرت چاہتا ہوں گستاخی ہے ممبر میں، لیکن کیا کیا جائے. محمد اور محمد صلوات. بہرحال یہ بھی آپ اتنی ساری میری بے ادبیاں برداشت کرتے ہیں، اس کو بھی برداشت کر لیجئے. تو اچھا، اب یہ بھی کسی یقیناً آپ حضرات میں سے بد دعا تو نہیں کہوں گا، لیکن یقیناً جو میں اتنا زیادہ کا وقت ضائع کرتا ہوں، تو یہ ابھی میں آنے سے پہلے نہیں تھا، یہ ابھی بھی بالکل شروع ہوا ہے جیسے ہی داخل ہوا. تو آپ ایک ذرا سلوات بھیجیے کہ تقریر مکمل ہو جائے آج. عزیزان گرامی، کربلا کی تاثیر اور کربلا کے اثرات کیا ہے انسانی معاشرے پر. دیکھیے، انسانی معاشرے کو جب ہم دیکھتے ہیں تو انسانی معاشرہ ہمیشہ کسی ایک ایسی حرکت کا، ایک ایسے تحرک کا محتاج ہوتا ہے کہ جو اس میں ایک نئی روح پھونک دے. میں مسلسل یہ بات عرض کرتا چلا آیا ہوں تقریر کی ابتدا سے کہ وہ اہل بیت کی محبت کہ جو پنجتن کو پروردگار نے جس حق کو عطا کیا تھا اس پر پردہ ڈالا گیا. اثرات کیا ہوئے کربلا کے؟ اچھا، اچھے اور برے اثرات دونوں پر گفتگو کرنی پڑے گی. اب آپ کے ذہن میں سوال یہ آئے گا کہ کربلا کے برے اثرات کون سے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، اثرات برے نہیں ہوتے، لیکن اگر
کوئی شخص ان سے ان کا غلط استعمال کرنا چاہے، ناجائز استعمال کرنا چاہے، تو مورخ یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ کربلا کے اثرات تھے، جبکہ کربلا کے اثرات کو، کربلا کی تاثیر کو اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ کو صرف اور صرف سید سجاد کو دیکھنا ہوگا، کسی اور کی جانب نگاہ ڈالنی نہیں ہوگی۔ پانچویں امام مسجد میں موجود تھے، امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام، اور ایک دفعہ منصور دوادقی جو کہ عباسی خاندان کا دوسرا بادشاہ تھا، وہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ آیا، امام باقر علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما تھے، وہ شخص آ کر بیٹھ گیا، لیکن منصور دوادقی آگے چلا گیا۔ امام نے پوچھا کہ یہ منصور دوادقی ہمارے پاس آ کر کیوں نہیں بیٹھا؟ یہ زمانہ بنو امیہ کا زمانہ ہے، امام باقر علیہ السلام کو سخت حالات کا سامنا ہے، اور منصور دوادقی پاس آ کر نہیں بیٹھا۔ کہا کہ وہ شاید آپ کے احترام کی وجہ سے اور عزت کی وجہ سے آپ کے پاس آ کر نہیں بیٹھ رہا، آپ کا جلال مانے ہے اس بات سے کہ وہ آپ کے پاس آ کر بیٹھے۔ گیا، امام نے کہا دیکھو کچھ دنوں بعد یہ حکومت بنو امیہ کی چلی جائے گی اور حکومت منصور دوادقی کے پاس آئے گی۔ اس شخص نے جا کر امام کو بتلایا، منصور دوادقی کو، کہ تمہارے بارے میں محمد باقر یہ کہہ رہے ہیں۔ منصور دوادقی نے سنا، اٹھ کر آیا، کہا کہ آپ نے یہ کیا خبر دی ہے ابن داؤد کو؟ کہا کہ ہاں یہ صحیح ہے۔ کہا کہ ہماری بادشاہت آئے گی ہمارے خاندان کے پاس؟ کہا کہ بالکل۔ کہا کہ یہ بتائیے کہ ہماری مدت زیادہ ہوگی بنو عباس کی یا بنو امیہ کی حکومت کی مدت زیادہ ہوگی؟ امام نے فرمایا بنو عباس کی مدت حکومت بنو امیہ کی حکومت سے زیادہ ہوگی۔ کہا کہ ہماری حکومت آپ کے خاندان کی حکومت سے پہلے آئے گی؟ کہا کہ ہاں ہماری حکومت سے پہلے تمہاری حکومت ہوگی۔ یعنی امام مسلسل اس بات کو، ایک درود بھیج ذرا محمد آل محمد، کسی اہل ہجر کی بد دعا ہے کہ خود سری کا قصور ہے، جو بات بن کے بگڑ رہی ہے تو کوئی بات ضرور ہے، میں چراغ لے کے ہوا کی زد پہ جو آ گیا ہوں تو غم نہ کرنا، میں یہ جانتا ہوں کہ میرے ہاتھ پہ کوئی ہاتھ ضرور ہے۔ ایک درود بھیجے محمد آل محمد۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ مجھے بہت تعجب ہوتا ہے اس آدمی پر کہ ینظر بلحم ویسمع بعظم ویتکلم بشحم، کہ یہ انسان دیکھتا چربی کے ساتھ ہے، سنتا ہڈی سے ہے، گفتگو ایک گوشت کے لوتھڑے کے ذریعے کرتا ہے۔ انتنہ الجیفہ، جب یہ مردار ہوتا ہے تو اس کے بدن سے بو نکلنے لگتی ہے۔ وتوضیح البقہ، مچھر اسے اذیت دیتا ہے، اور اس کے باوجود اتنے بلند بانگ دعوے۔ صاحب تقریر کرنا چاہ رہا ہوں ہو نہیں رہی ہے، مسلسل اس اذیت کی وجہ سے کیا کروں، ایک دفعہ اور درود بھیجیے۔ تو دیکھیے امام کے پاس آئے، امام نے کہا منصور دوادقی کے پاس بنو عباس کے پاس حکومت آئے گی۔ بنو عباس کے پاس حکومت آئی۔ یہ بنو عباس کی حکومت آئی کیسے؟ بنو عباس کے پاس، بنو عباس کربلا کے واقعے سے فائدہ اٹھا کر تخت پر آئے تھے۔ یہ ہے کربلا کا وہ اثر اور تاثیر اور اثرات کہ جس کی جانب امام جس سے راضی نہیں ہے، چھٹے امام راضی نہیں ہے، سید سجاد راضی نہیں ہے۔ اگر کربلا کو آپ یہ کہیں کہ کربلا اس بات کا نام ہے کہ آپ تلوار اٹھائیے اور پل پڑیے، سید سجاد مدینے میں تھے جب واقع حرہ ہوا سن 63 اور 64 ہجری میں۔ مدینے کے اندر مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے، مدینے میں مسجد نبوی کی بے حرمتی کی گئی، 3 دن تک مدینے کے لوگوں کی جان مال عزت و آبرو مباح تھی۔ جناب سید سجاد مدینہ چھوڑ کر باہر چلے گئے تھے، یہاں تک کہ یہ کہا جانے لگا کہ سید سجاد کے بارے میں کہ ان کی ذات میں سوائے خیر ہے شر نہیں ہے، حکومت کو ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ کیوں کیا آپ نے اور یہ کس وجہ سے کیا؟ یہ اس وجہ سے کیا کہ ایک واقعہ ہو چکا ہے۔ امام اس لیے نہیں کہ ہر 1 منٹ بعد لمحہ بہ لمحہ لہجہ بہ لہجہ آ کر میدان میں کھڑا ہو جائے اپنی گردن کٹوا لے۔ امام پروردگار کے حکم کے مطابق چلتا ہے۔ بہرحال امام محمد باقر علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو
یہ خبر نہیں تھا، اس کو خبر کو ادھر کر دو، اسی کی ادھر ہی ہے، بند کر رہا دے. شکریہ بہت اچھا تھا. تو عزیزان گرامی دیکھیے کہ یہ جو بنو عباس آئے تھے کس بلبوتے پر آئے تھے؟ بنو عباس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، بنو عباس کی کوئی اہمیت نہیں تھی. یہ کیا کہہ کر آئے تھے؟ یہ کہہ کر آئے تھے آثار آل محمد. یہ کہہ کر آئے تھے کہ ہمیں آل محمد کے خون کا انتقام لینا ہے، یعنی اہل بیت کی وہ محبت. اب جب انہوں نے یہ نعرہ بلند کیا کہ ہمیں اہل بیت محمد کا، رسول خدا کے گھر والوں کا انتقام لینا ہے، دنیا جانتی تھی کہ رسول خدا کی نسل مولا کائنات سے چلی ہے، فاطمہ زہرا سے چلی ہے. بنو عباس اگرچہ بنی ہاشم سے تعلق رکھتے تھے لیکن دنیا میں ان کی کوئی عزت نہ تھی، مسلمانوں کے درمیان ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی. اگر اہمیت تھی تو فاطمہ زہرا کی اولاد کی، مولا کائنات کی اولاد کی، جناب سید سجاد کی. لیکن یہ نعرہ لگا کر آئے کہ دیکھو ہمیں انتقام لینا ہے محمد آل محمد کے خون کا. دنیا ان کے ساتھ ہو گئی. کس بنیاد پر انہوں نے مظلومیت کو استعمال کیا محمد آل محمد کی؟ اس بنیاد پر استعمال کیا. دیکھو واقعہ کربلا میں کیا ہوا، کتنا بہیمانہ اور حیوانیت والا سلوک کیا گیا رسول کے بیٹے کے ساتھ، رسول کی بیٹیوں کے ساتھ، مولا کائنات کی بیٹیوں کے ساتھ. ہر جگہ اس کی ترویج کی جاتی تھی. لوگ سمجھے کہ واقعی انتقام لیں گے اور انہوں نے انتقام لینے کے بہانے اپنی حکومت کو مستحکم کیا. جب حکومت مستحکم ہو گئی، کس بنیاد پر مستحکم ہوئی؟ واقعہ کربلا کی وجہ سے. لیکن دیکھیے ہمیں ہمیشہ امام کی طرف دیکھنا ہے، امامت کی طرف دیکھنا ہے، سید سجاد کی طرف دیکھنا ہے، امام باقر اور امام جعفر صادق کی طرف دیکھنا ہے. امام باقر اور امام جعفر صادق کی طرف دیکھنا ہے. حکومت مستحکم ہوئی بنو عباس کی، کس وجہ سے؟ واقعہ کربلا کی وجہ سے. امام سجاد کیا کر رہے ہیں؟ کوئی کام نہیں کیا اپنے تخت کو بچانے کے لیے، حکومت پر قبضہ کرنے کے لیے. امام جعفر صادق نے کیا کیا؟ 4000 شاگرد ہیں، مسجد نبوی میں گیا، راوی کہتا ہے میں گیا، سب کو دیکھا، حدیث لکھ رہے تو کہہ رہے ہیں حدثنی جعفر بن محمد، حدثنی جعفر بن محمد. یہ میں نے امام جعفر صادق سے سنا، یہ میں نے امام جعفر صادق سے سنا. یعنی یہ مرتبہ اور یہ مرحلہ ہے امام کا، امام کی عظمت کا. لیکن حکومت کی طرف، تخت کی طرف، تاج کی طرف کوئی کام نہیں کیا جا رہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام جانتے ہیں کہ اس وقت لوگوں کے دل میں ہماری وہ محبت اور حیثیت نہیں. امام اپنی اطاعت چاہتے ہیں. جب امام حسن مجتبیٰ نے جناب امیر کی شہادت کے بعد جنگ کا اعلان کیا حاکم شام کے خلاف، تو کچھ لوگوں نے آ کر کہا کہ ہم آپ سے جنگ کے اوپر بیعت کریں گے. امام نے کہا دیکھو نہیں، میں تمہاری شرائط پہ بیعت نہیں کر سکتا. تم صلح کرو گے اس سے جس سے میں صلح کروں گا، تم جنگ کرو گے اس سے جس سے میں جنگ کروں گا. تم امام کو ڈکٹیشن نہیں دے سکتے، تم امام کو املا نہیں کروا سکتے، تم امام کو حکم نہیں دے سکتے. جو ہماری مرضی ہوگی تمہیں اس کے مطابق چلنا ہے. امام ایسے صحابی چاہتے ہیں. واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ ایک شخص خراسان سے آیا، اس نے آ کر کہا کہ یمنا رسول اللہ، چھٹے امام سے آ کر کہا کہ آپ کے پاس 1,00,000 ننگی تلواریں ہیں، خراسان میں آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کھڑے ہو جائیے، بنو عباس کی حکومت کے خلاف قیام کر لیجئے. امام نے کہا اچھا. کہا تدور میں بیٹھ جاؤ. اس نے کہا یمنا رسول اللہ اقلی اقالک اللہ، میرے گناہوں کو معاف فرمائیے، خدا آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے. جملہ بتا رہا ہے کہ یہ امام کو کس انداز سے دیکھتا تھا. یہ سمجھنا کسی مولانا مفتی مجتہد کے پاس آیا ہے، میرے گناہوں کو معاف فرمائیے، خدا آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے. امام نے کہا اچھا. ہارون مکی آئے، واقعہ معروف ہے. سلام کا جواب دیتے ہی کہا کہ جاؤ تدور میں بیٹھ جاؤ. ہارون مکی نے اپنی نالین اٹھائی اور تدور میں بیٹھ گیا، ڈھکنا رکھ دیا گیا. اب یہ جو خراسانی تھا، کبھی پہلو اس پہلو کبھی اس پہلو، اور امام خراسان کی باتیں پوچھ رہے. خراسان میں حال کیا ہے، مومنین کا کیا حال ہے، موسم کیسا ہے، فصلیں کون سی ہوتی ہیں، یہ گفتگو چل رہی ہے. اور خراسانی پریشان. ایک دفعہ کہا مولا اس بیچارے غریب کو دیکھ لیجیے جا کر، جل بھن کر خاک ہو چکا ہے. کہا کہ جاؤ خود اٹھا کر ڈھکنا دیکھو. ڈھکنا اٹھایا، آلتی پالتی مارے بیٹھے تھے، تدور کی آگ بجھ چکی تھی اور ذکر الہی میں مصروف تھے. محمد والد محمد پر صلوات.
عزیزان گرامی ایسے کتنے ہیں پوچھا، کہا کہ ایسا تو ایک بھی نہیں ہے. کہا جاؤ جب ایسے ہو جائے تب آنا. تو امامت کو ایسے لوگ چاہیے کہ جو امامت کو ڈکٹیشن نہ دیں. یہ ایک وہ منفی اثر تھا جس کو بنی عباس نے فائدہ اٹھایا. یاد رکھیے یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے پیغام ہے کہ دیکھو ہر آواز کے پیچھے مت چلنا کہ جو آل محمد کا نام دے رہی ہے. آپ کو بے وقوف بنایا جائے گا. آل محمد کا نام لے کر کوئی یزید اور شمر کی تعریف کر کے آپ کو بے وقوف نہیں بنائے گا. ہمیشہ آپ کو بے وقوف بنایا جائے گا حسین ابن علی کا نام لے کر. ان کے بارے میں ہی کہا ہے چھٹے امام نے کہ فَإِنَّهُمْ لَيْسُوا مِنَّا وَلَسْنَا مِنْهُمْ. نہ ہمارا ان جیسے لوگوں سے کوئی تعلق ہے نہ ان کا ہم سے کوئی تعلق ہے. یاد رکھو امامت کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ امام کی اطاعت کرتا ہے. امام نے کہا بیٹھ جاؤ بیٹھ جائے، امام نے کہا کھڑے ہو جاؤ کھڑا ہو جائے. امام کی اطاعت کا عالم یہ ہے کہ اگر صفین کی جنگ ہو اور جناب مالک اشتر خیمے کے نزدیک پہنچ جائے دشمن کے اور کہیں کہ بقول ابن ابی الحدید کے کہ بقدوۃ الفرس ایک گھوڑے کی چھلانگ کے برابر فتح رہ گئی تھی. مالک اشتر گھوڑے کی ایک جس لگاتے خیمے کے اندر تھے. کہا ابھی سر کاٹ کر علی بن ابی طالب کے قدموں میں لا کر ڈال دوں گا. کہا کہ علی بن ابی طالب نے کہا کہ جس حال میں بھی ہو جنگ کو روک کر علی کے پاس پہنچو. مالک نے وہیں پہ تلوار روکی اور دوبارہ مولا کائنات کے پاس آئے. تو یہ وہ مقام تھا کہ کربلا کے بعد لوگوں نے غلط نعرے بلند کیے اور کربلا سے غلط فائدہ اٹھایا. غلط فائدہ کیوں اٹھا سکے یہ لوگ؟ ان لوگوں کی وجہ سے اٹھایا ان لوگوں نے غلط فائدہ کہ جو بھولے بھالے سیدھے سادے لوگ تھے جو سمجھتے تھے کہ جہاں سے بھی محمد آل محمد کے انتقام کی گفتگو آئے اس کے پیچھے چل پڑو، اس کی بات سن لو، اس کی بات مان لو. ان کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ محمد آل محمد کی بات جب بھی کرے دیکھو کہ وہ سید سجاد ہونے چاہیے، امام باقر ہونے چاہیے، امام جعفر صادق ہونے چاہیے، امام موسیٰ کاظم ہونے چاہیے. امامت کے سلسلے کا کوئی فرد ہونا چاہیے، کوئی اور نہ ہو. لیکن ایک فائدہ کیا ہوا؟ ایک فائدہ یہ ہوا کہ حسین ابن علی نے کربلا کو اس انداز سے خلق کیا. حسین ابن علی نے کربلا کو اس انداز سے تخلیق کیا کہ وہ تمام چیزیں کہ جو حسین ابن علی کی شہادت سے پہلے چھپی ہوئی تھی ایک دفعہ کھل گئی. یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اکثر آپ نے جملہ سنا ہو کربلا تک آئیے، سب کو کربلا تک آنا ہے، کربلا تک آئیے، کربلا تک آئیے. یہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جو کربلا تک آ جائے گا وہ غدیر تک آ جائے گا. کربلا کا مقصد ہے غدیر. درود بھیجے محمد آل محمد. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ واقعہ ایسا ہونا چاہیے کہ معاشرہ متحرک ہو جائے، معاشرے میں ایک روح پھونک دی جائے، معاشرہ پہ گمراہی کا شکار نہ ہو سکے. یاد رکھیے ہم اکثر ٹاک شوز میں دیکھتے ہیں کہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے اسلام کی مختلف جنگوں پر، کہہ دیا جاتا ہے کہ صاحب دونوں طرف مسلمان تھے. یہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن جب کربلا کا واقعہ آتا ہے تو شاید ہی کوئی بے شرم اور بے حیا انسان ہو کہ جو الحمدللہ نظر آ جاتے اکا دکا. لیکن کربلا کا واقعہ جب آتا ہے تو ہمارے ڈاکٹر اقبال ہو یا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دونوں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگر وہ یہ کہہ رہے ہوتے سرداد نداز دست در حق یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین. درود بھیجے محمد علی. جنگل پار کر کے نادے علی علی، ہم سب کی مشکل کو حل کرو، مشکل کشا علی. نعرہ حیدری حیدری محمد و آل محمد صلوات. آج اس وقت اس نعرے نے جتنا فائدہ مجھے دیا ہے اور آج سے پہلے نہیں دیا. ایک دفعہ اور درود بھیجے محمد آل محمد. عزیزان گرامی بس آپ مولانا سید الشہداء کے نام پر یہ میری گستاخی کو معاف فرمائیے گا، یہ بھی میرے اختیار میں نہیں ہے. تو معاشرے کو، اجتماعی زندگی کو، حیات انسانی کو کس طرح سے اس رخ پر لایا جائے کہ وہ امام اور امامت کی طرف آ جائے. حسین ابن علی ایسا مکتب چھوڑ کر گئے ہیں
کہ کسی نے بہت خوب کہا تھا غیر مسلم نے کہ انسان جھوٹ کی خاطر انگلی کٹوانے پر تیار نہیں ہوتا. مجھے بتاؤ کہ یہ کون شخص تھا جس نے اپنا تو گلا کٹوایا, اپنے بچوں کا گلا کٹوایا, اور اپنے گھر کی خواتین کو قیدی بنوانے پر تیار ہو گیا. یہ کیسا انسان تھا؟ تو دیکھیے کبھی قربانی کے ذریعے انسان کو متوجہ کیا جاتا ہے کسی خاص مسئلے کی طرف. معاشرے پر اثرات کربلا کے یہ ہوئے کہ جب ذرا گرد و غبار کے دھند ہٹی, بنو امیہ کی حکومت گئی, بنو عباس کی حکومت آئی, یہ تمام واقعات ہوئے, اور اس کے بعد اب آج آپ دیکھیے کہ یہ کربلا ہے کہ جو کربلا کی جانب آ جائے اس کے ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ حسین بن علی کو قتل کس نے کیا؟ یزید نے کروایا. یزید کو کس نے بٹھایا تھا؟ یزید کہاں سے آیا تھا؟ یزید کہاں سے نمودار ہوا تھا؟ یزید کو بٹھانے والا جانتا تھا کہ یزید ایسا ہے یا نہیں جانتا تھا؟ اگر نہیں جانتا تھا تو بٹھایا کیوں؟ اور اگر جانتا تھا تو بٹھایا کیوں؟ کیا یزید کی صفات پتہ نہیں تھی؟ جو لوگ دیکھ رہے تھے کہ یزید کے دربار میں بندر اور کتے موجود ہوتے ہیں, یزید کے دربار میں شراب خوری کی جا رہی ہوتی ہے, یزید غلط کام کر رہا ہے, محارم کے ساتھ نکاح کو جائز کر رہا ہے, وہ لوگ یہ دیکھ رہے تھے تو کیوں چپ تھے؟ تیسرا سوال یہ آئے گا کہ رسول خدا کی وفات, رحلت, شہادت جو بھی آپ کہیے وہ 10 ہجری میں ہوئی, واقعہ کربلا 60 ہجری, 50 سال گزرے ہیں. کیا 50 سالوں میں تمام کے تمام صحابہ کرام دنیا سے جا چکے تھے؟ اور اگر نہیں گئے تھے تو یہ کہاں تھے؟ پھر تاریخ کے ورق پلٹائے جائیں گے کہ 40 ہجری کے بعد رسول کے صحابیوں کو جس طرح سے مسلمان قتل کر رہے تھے, لگتا ہے کہ گویا وہ ایک ایسی حکومت کی تیاری تھی کہ جس کے آگے کوئی کھڑا نہ ہو سکے. محمد وآل محمد جس کے آگے کوئی کھڑا نہ ہو سکے. صحابیوں کو کیوں قتل کیا جا رہا ہے؟ حجر بن عدی کو کیوں قتل کیا گیا؟ رشید یا رشید ہجری کو کیوں قتل کیا گیا؟ عمرو بن حبق خزائی کو کیوں قتل کیا گیا؟ خباب بن ارد جیسے صحابی کو کیوں قتل کیا گیا؟ اس لیے قتل کیا گیا تاکہ میدان صاف ہو جائے. ایک پلان تھا, ایک منصوبہ بندی تھی تاکہ میدان صاف ہو جائے, کوئی سامنے نہ ہو. جب وصیت میں یہ لکھا جا رہا ہے کہ دیکھو حسین کے ساتھ مت بھیڑ مت کرنا, حسین کے ساتھ جا کر مت بھیڑ جانا, مت لڑ جانا, حسین بن علی کو اس کے حال پر چھوڑ دو. دیکھنے والی کی نگاہ یہ دیکھ رہی تھی کہ حسین بن علی کوئی معمولی شے نہیں, حسین بن علی کوئی معمولی انسان نہیں. اور حسین بن علی نے اس خوبصورت انداز سے کربلا کو خلق کیا کہ سنگل لائن ایجنڈا جو کہا جاتا ہے کہ میں بیعت نہیں کروں گا, میں بیعت نہیں کروں گا, میں بیعت نہیں کروں گا. اگر تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ میری بیعت کے ذریعے تم خدا کی مرضی کو حاصل کرو گے اور تم میری بیعت کے محتاج ہو تو میں بیعت نہیں کر رہا, پھر میرا پیچھا چھوڑ دو, میں بیعت نہیں کر رہا, اس کا مطلب ہے تمہاری حکومت خدا کی مرضی کے مطابق نہیں. اور اگر میری اتنی حیثیت ہی نہیں, اگر میں ایک حقیر انسان ہوں, اگر میں ایک بے وقت انسان ہوں جس کا بیعت کرنا اور نہ کرنا برابر ہے, تو آخر اتنے پریشان کیوں مجھ سے بیعت لینے پر؟ کیوں پریشان ہو اتنا مجھ سے بیعت لینے پر؟ یعنی واقعہ کربلا نے آل محمد کی عظمت کو روشناس کرا دیا. اگر یہ واقعہ کربلا نہ ہوتا تو آل محمد کی عظمت اس انداز سے روشناس نہ ہوتی. کبھی کبھی آپ کو اپنی عظمت کو, آپ کو اپنے علم کو, کرامت کو, عزت کو, بلندی کو دکھانا ہوتا ہے تلوار کے زور پر, اور کبھی دکھانا ہوتا ہے مظلومیت کے ذریعے. یہ جو مشیت الہی پر کل گفتگو کی تھی, تو یہ مشیت الہی یہی معنی ہے اس کا کہ جو پروردگار کا ارادہ ہو وہ حکم دے اور اس کے بعد اس کام کو انجام دیا جائے. یہ حسین بن علی کے خون میں ہی طاقت تھی کہ وہ اس انداز سے اس واقعے کو انجام دے تاکہ جس کے بعد انسانی معاشرے پر ایسا اثر پڑے. اس میں غم کی کیفیت کیوں ہے؟ کربلا آنسوؤں کا نام ہے, کربلا غم کا نام ہے, کربلا عزاداری کا نام ہے. لوگ اکثر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ صاحب یہ 14 سال پرانے واقعے پر آپ غم بنا رہے ہیں. تو دیکھیے یہ بڑی عجیب بات ہے اور ایک سوال بھی ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ 1400 سال یا 1200 سال, لوگ اس چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں جس چیز کو نہیں دیکھنا چاہیے, اور جس چیز کو دیکھنا چاہیے اسے دیکھنا پسند نہیں کرتے. آپ یہ مت کہیے کہ واقعہ 1200 سال یا 1400 سال پرانا ہے,
آپ اپنے آپ سے یہ سوال کیوں نہیں کرتے کہ وہ کروڑ پتی، لکھ پتی، ارب پتی انسان، متمول انسان جو دنیا کے بہترین مقامات پر جا کر پرسکون انداز سے سیر و تفریح کر سکتا ہے، خطرناک ترین ملک میں زیارت کے لیے، اربعین کی زیارت کے لیے کیوں جا رہا ہے؟ اور یہ لوگ کہ جو زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں، زندگی کے جس شعبے سے بھی تعلق رکھے، دیکھیے بڑی عجیب بات ہے، فنون لطیفہ کے مختلف شعبے جن کا میں نام نہیں لینا چاہ رہا، فائن آرٹس کے مختلف شعبے، یا ممبر سے کیا نام لوں، آپ انہیں دیکھیے، ان کے دل کو کوئی چیز چھو کر نہیں گزرتی سوائے کربلا کے. یعنی حسین ابن علی کی شہادت رسول خدا کی وہ حجت بالغہ ہے، وہ آیہ بینہ ہے، رسول خدا کا ایک معجزہ قرآن ہے، تو دوسرا معجزہ حسین ابن علی کی شہادت ہے، حسین ابن علی کی شخصیت ہے کہ وہ شخص فنون لطیفہ کے ایک ایسے شعبے سے تعلق رکھتا ہے کہ جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، وہ دین کو سمجھتا نہیں ہے، دین پر آتا نہیں ہے، دین کو مانتا نہیں ہے، چاہے خاتون ہو چاہے مرد ہو، اس کا پردے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن جب حسین ابن علی پر گفتگو کا موقع آتا ہے تو اس کا مطالعہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ حضرت علی اکبر پر گفتگو کرتی ہے یا کرتا ہے، وہ جناب زینب پر گفتگو کرتی ہے یا کرتا ہے. یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ دلوں کو چھو لینے کا کام حسین ابن علی نے کیا ہے. یہ سوال مت کیجئے کہ 1400 سال پرانے واقعے کو آپ کیوں رو رہے ہیں، بلکہ سوال یہ کیجئے کہ زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے یہ لوگ کیا وجہ ہے کہ عاشور کے دن ذکر کرتا ہے ذاکر حسین کے مصائب کا، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. قضیے کو، اس ایکویشن کو ادھر سے دیکھیے، ادھر سے مت دیکھیے کہ یہ 1400 سال بعد اس قضیے میں، اس واقعے میں اتنی طاقت کیوں ہے. سب پاکستان ہندوستان تقسیم ہوا، بڑا ظلم ہوا، دونوں طرف کئی لاکھوں ہزاروں کتنی نہ جانے انسانی جانیں ضائع ہوئی، کتنی عزتیں ختم ہو گئی، برباد ہو گئی، کتنی آبروئیں لٹ گئی، کیا کیا ظلم مظالم ہوئے، جو مسائل اپنی جگہ پر. لیکن ایک عرصے کے بعد جب وہ لوگ چلے گئے کہ جن کے رشتہ داروں پر ظلم ہوئے تھے یا جن کی خواتین پر ظلم ہوئے تھے، وہ نسل چلی گئی، اب کوئی باقی نہیں ہے جو تقسیم کے واقعات کو بتلائے، لہٰذا بتلانے والا کوئی نہیں ہے، تو وہ غم کی کیفیت بھی چلی گئی. بس تاریخ کا ایک واقعہ بن گیا، اور تاریخ کی زینت ہے یہ واقعہ، تاریخی حقیقت ہے، یہ ہو گیا، بات ختم ہو گئی، کوئی عزاداری نہیں کرتا. لیکن یہ بتلائیے کہ 1400 سال پرانا جو واقعہ ہے اس میں طاقت کہاں سے آئی. میں دوبارہ اس بات کو دہراؤں گا، سوال وہاں سے مت کیجئے کہ 1400 سال پرانے واقعے کو کیوں رو رہے ہو، سوال یہ کیجئے کہ 1400 سال پرانے واقعے میں اتنی طاقت آخر آئی تو کہاں سے آئی، کہ 1400 سال بعد بھی اب بھی اگر حسین ابن علی کا نام لیا جاتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں ایک درد اور غم کی کیفیت آتی ہے. اور کیا خوب مصرع دیا جوش ولی آبادی نے صاحب، اب بھی گو دھوپ کی شدت سے زمین بھنتی ہے، اب بھی گو دھوپ کی شدت سے زمین بھنتی ہے. اب میں اپنے بچوں کے لیے یہ ترجمہ کر دیتا ہوں، ترجمہ کیا کیا جائے، اردو ہے، لیکن بچے جب کہتے ہیں مولانا یہ انگلش میں نام لکھا ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اردو نہیں پڑھی جاتی، تو ان بچوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں اب بھی گو دھوپ کی شدت سے زمین بھنتی ہے. اگرچہ اب بھی اتنی سخت گرمی ہے کہ دھوپ اتنی شدید پڑ رہی ہے زمین پر کہ زمین بھن رہی ہے، جل رہی ہے، اور زمین پہ آگ لگی ہوئی ہے. اب بھی گو دھوپ کی شدت سے زمین بھنتی ہے، سوزن خاک شراروں کی ردا بنتی ہے. یہ جو زمین پر مٹی ہے نا، مٹی کی چادر ہے، سوزن خاک، سوزن یعنی سوئی، یہ جو زمین پر جب دھوپ پڑتی ہے تو اتنی دھوپ ہے زمین پر ظلم اور بربریت کی، بے انصافی اور بے عدالتی کی، کہ یہ زمین پر جو مٹی پڑی ہے لگتا ہے کہ انگاروں کی ایک جلتے ہوئے کوئلوں کی چادر ہے. اب بھی گو دھوپ کی شدت سے زمین بھنتی ہے، سوزن خاک شراروں کی ردا بنتی ہے، زندگی سیرت شبیر پہ سر دھنتی. لب پہ جب نام حسین ابن علی آتا ہے، رنگ رخسارہ تاریخ نکھر جاتا ہے. یہ رخسارہ یعنی تاریخ کے گال، تاریخ کے رخسار، یہ تاریخ کی چیکس، یہ جو تاریخ کے جو رخسار ہے نا، کب پتہ لگتا ہے کہ آپ خوش ہیں، کب پتہ لگتا ہے کہ آپ غمگین ہیں؟ جب آپ کے گال سرخ ہوں، زرد ہوں، مختلف کیفیتیں چہرے پہ ظاہر ہوتی ہے. یہ حسین ابن علی کی سیرت ایسی ہے، زندگی سیرت شبیر پہ سر دھنتی ہے. سنی اور شیعہ نہیں، ہندو اور مسلمان اور سکھ اور عیسائی نہیں، زندگی یعنی جہاں پر حیات موجود ہے
زندگی سیرت شبیر پہ سر دھنتی ہے، لب پہ جب نام حسین ابن علی آتا ہے رنگ رخسار تاریخ نکھر جاتا ہے۔ اگر حسین ابن علی کے واقعات نہ ہو، خود فرماتے جوش، اے حسین ابن علی، اے سید یزدہ صفات، اے حسین ابن علی، تو وہ سید زادہ ہے، تو وہ امام زادہ ہے کہ تجھ میں خدا کی صفات ہیں۔ اے حسین ابن علی، اے سید یزدہ صفات، محو ہو جائیں اگر دنیا سے تیرے واقعات، گنبد تاریخ پر چھا جائے ہیبت ناک رات۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر حسین ابن علی کے واقعات کو نکال دیا جائے دنیا میں کچھ نہیں بچے گا۔ یہ ذرا پوچھا ہم نے کہ اگر حسین ابن علی کو نکال دیا جائے تو دنیا میں کچھ نہیں بچے گا، کیسے نہیں بچے گا؟ یہ بات جا کر سمجھ میں آتی ہے زیارت اربعین میں کہ پروردگار بذل فیک مہجتا، حسین ابن علی نے اپنا خون تیرے راستے میں نچھاور کر دیا، اپنا خون تیرے راستے میں حسین ابن علی نے بہا دیا۔ کیوں بہا دیا؟ لِيَسْتَنْقِذْ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحَيْرَةِ الضَّلَالَةِ، تاکہ حسین ابن علی تیرے بندوں کو جہالت اور گمراہی سے نجات دلائیں، حیرت الضلالہ، گمراہی کی حیرت سے نجات دلائیں اور جہالت سے نجات دلائیں۔ یہ جہالت اور گمراہی میں فرق کیا ہے کہ زیارت اربعین میں یہ کہا جا رہا ہے لِيَسْتَنْقِذْ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحَيْرَةِ الضَّلَالَةِ۔ عزیزان گرامی، کبھی آپ یہاں سے کسی محلے کی طرف جا رہے ہیں، رستہ بھٹک جاتے ہیں، جب رستہ آپ بھٹک جاتے ہیں تو آپ کے چہرے پر پریشانی کے آثار آتے ہیں، متحیر ہو جاتے ہیں، حیرانی کے آثار آتے ہیں، جاؤں تو کہاں جاؤں؟ آپ سمجھ گئے کہ میں رستہ بھٹک چکا ہوں، لیکن یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ جاؤں تو کس رستے پر جاؤں۔ انسانیت رستہ بھٹک چکی ہے، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ غدیر تک جائے تو کیسے جائے۔ کبھی اس رستے پر جا رہی ہے، کبھی اس رستے پر جا رہی ہے، کبھی ادھر جا رہی ہے، کبھی ادھر، لیکن اسے رستہ نہیں مل رہا کہ غدیر تک جائے تاکہ غدیر پر پہنچ کر نہج البلاغہ کے دریا سے اپنی پیاس کو بجھا سکے، زمین پر سے بے انصافی اور بے عدالتی کو ختم کر سکے، ظلم اور بربریت کو ختم کر سکے۔ دنیا والے چاہتے ہیں، انسان چاہتا ہے کہ ظلم ختم ہو جائے، دنیا چاہتی ہے کہ بے عدالتی اور عدل اور انصاف کا دور دورہ ہو، بے عدالتی ختم ہو جائے، لیکن کبھی ادھر جاتی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ حسین ابن علی نے اپنا خون بہایا تاکہ انسان گمراہی کی حیرت سے باہر نکل سکے، نادانی سے باہر آ سکے۔ یعنی حسین ابن علی کی شہادت کی تاثیر یہ ہے، اثر یہ ہے کہ وہ شخص جو ایسے رستوں پر چل رہا ہے کہ جن پر چلنے کے بعد منزل نہیں مل رہی، چہرے پر حیرانی کے آثار ہے، وہ بھی اگر حسین کے پاس آ جائے تو چہرے پر سے پریشانی کے آثار ختم ہو جائیں گے، اور اگر وہ حسین ابن علی کے پاس آ جائے تو نادانی ختم ہو جائے گی۔ نادانی ختم کیسے ہوگی؟ پہلا سوال یہ ہوگا کہ یہ آیا کیوں تھا؟ 2 محرم 3 4 5 6 7 محرم پر اس نے تلوار نہیں اٹھائی، صبح عاشور اس نے تلوار نہیں اٹھائی، بچیوں کے ساتھ آیا تھا، ماؤں بہنوں کے ساتھ آیا تھا۔ اگر یہ ایسے لشکر کے ساتھ آیا تھا تو 30,000 کا لشکر بھیجنے کی تک کیا تھی؟ نادانی کب ختم ہوتی ہے؟ نادانی اس وقت ختم ہوتی ہے کہ جب آپ سوال کریں اپنے آپ سے، جب آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ یہ کیا ہوا، یہ واقعہ کیسے ہوا۔ نادانی اس وقت ختم ہوتی ہے کہ جب آپ کسی قضیے واقعے کی کھوج میں جائیں۔ یہ 30,000 کا لشکر آیا کیوں تھا؟ آپ نے تو کوفے کی ناکہ بندی کر دی تھی، آپ نے بصرے کی ناکہ بندی کر دی تھی، مکہ اور مدینہ ہزاروں کلومیٹر دور ہے، کوئی آ نہیں سکتا تھا۔ یہ 30,000 کا لشکر بھیجا کیوں گیا تھا؟ ہے کوئی سوچنے والا؟ ہے کوئی پوچھنے والا؟ 2,000 کا لشکر بھیج دیتے آپ، 3,000 کا لشکر بھیج دیتے۔ یہ پانی بند کیوں کیا گیا؟ یہ خیمے کیوں جلائے گئے؟ یہ نہتی معصوم شہزادیوں کو، مولا کائنات کی بیٹیوں اور رسول خدا کی نواسیوں کو قیدی بنا کر کیوں لے جایا گیا؟ اب یہاں پر انصاف کی نظر سے اس واقعے کو دیکھنے والا شخص یہ کہے گا کہ یہ جنگ نہیں تھی، یہ کوئی پرانا کینہ لگتا ہے جس کو نکالا جا رہا تھا، یہ کوئی پرانا بغض ہے جو نکل رہا تھا۔ یہ کون سا بغض ہے؟ یہ وہی بغض ہے جو دعائے ندبہ میں ہے، یہ وہی بغض ہے جس کا اظہار یزید نے کیا تھا، یہ وہی بغض ہے جس کا اعلان جناب زینب نے کیا کہ یزید تو یہ سمجھتا ہے کہ تیرا دل ٹھنڈا ہو گیا، اگر تیرا دل ٹھنڈا ہو گیا تو ہو جائے، لیکن یاد رکھ جناب زینب کا خطبہ یزید کے دربار میں جب سید الشہداء کا سر سامنے رکھا ہے، جناب زینب نے عجیب جملہ کہا، لَإِن قَرَّتْ عَيْنُكَ بِقَتْلِ سَيِّدِ الشُّهَدَاءِ، اے یزید اگر تیری آنکھوں میں ٹھنڈک پڑ چکی ہے میرے بھائی کو قتل کر کے، فَطَالِبًا قَرَّتْ بِهِ عَيْنُ جَدِّ رسول اللہ،
بڑا عجیب جملہ کہا ہے. اگر یزید تیری آنکھوں میں ٹھنڈک پڑ چکی ہے میرے بھائی کو قتل کر کے, میرے بھائی کا کٹا ہوا سر تیرے سامنے تشت میں رکھا ہے, تیری آنکھوں میں ٹھنڈک پڑ گئی ہے, تو حسین کی بہنوں, بیٹیوں اور ماؤں کو قیدی دیکھ کر خوش ہو رہا ہے, تیری آنکھوں میں ٹھنڈک پڑ گئی ہے, تو میں تیرے منہ سے وہ نقاب نوچ لوں کہ جو تو نے اپنے منہ پر سجائی ہوئی ہے. اگلا جملہ جناب زینب نے یہ کہا فطالباً قرت بہی عین جدی رسول اللہ. یزید اگر تیری آنکھوں میں ٹھنڈک حسین کے قتل کی وجہ سے پہنچی ہے تو یاد رکھ میرے نانا رسول اللہ حسین کو دیکھ دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا کرتے تھے. وَكَانَ يُقَبِّلُهُ وَيَلْسِمُ لِسَانَهُ. میرا نانا رسول اللہ حسین کو بار بار بوسہ لیتا تھا, حسین کی زبان چوستا تھا. کتنا فرق ہے تجھ میں اور میرے نانا رسول اللہ میں. محمد و آل محمد صلوات. اس انداز سے نقاب اتاری کہ دیکھو جب یہ آئے تو کیا کہا گیا کہ باغی تھا جس نے خروج کیا. یہ باغی تھا تو یہ ایسا باغی تھا کہ جس کی زبان کو رسول خدا چوستے تھے. وہ کانا یقبلو, مسلسل بوسے لیتے تھے. فطالباً قرت بہی عین جدی رسول اللہ. یزید میرے نانا رسول اللہ جب حسین کو دیکھتے تھے تو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھا. حسین ابن علی یہ جناب زینب کیا بتلا رہی ہے؟ کوئی نانا کا نواسے کے ساتھ لاڈ پیار بتلا رہی ہے. درباریوں سن لو تم کہ یہ شخص جو تمہارے سامنے بیٹھا ہے لاکھ عبادتیں کر لے, جامع مسجد بنو امیہ کی جو جامع مسجد دمشق میں ہے لاکھ جمعہ اور عید کی نماز ہو جائے, میں یہ بتلا رہی ہوں کہ رسول خدا مسلسل حسین کے بوسے لیتے تھے, حسین کی زبان چوستے تھے, اپنی زبان حسین کو چسواتے تھے, حسین کا احترام کرتے تھے, حسین کا وجود آنکھوں کی ٹھنڈک تھا. دیکھ لو یہ شخص حسین کو قتل کر کے کہہ رہا ہے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی, تو یاد رکھنا اس کی عبادتوں سے دھوکہ مت کھا جانا. اس کا رسول خدا سے ہمارے نانا سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب کسی ملعون نے کہا تھا مولا کائنات کی بیٹی فاطمہ کے بارے میں کہ مجھے کنیزی بھی دے دے اس کو امیر, تو کیا کہا تھا جناب زینب نے؟ کہا تھا تو ایسا نہیں کر سکتا. یزید نے کہا اگر چاہوں تو کر سکتا ہوں. کہا ہاں کر سکتا ہے, لئن خرجت من دین جدی رسول اللہ, اگر تو ہمارے نانا کے دین سے نکل جائے تو تو یہ کام کر سکتا ہے. پہلا اثر کیا ہوا واقعہ کربلا کا؟ پہلا اثر یہ ہوا کہ روم کا جو شخص موجود تھا سفیر دربار میں, یا جو روم کا نمائندہ تھا وہ موجود تھا, جب اس کو پتہ لگا کہ یہ کون ہے, کہا یہ حسین ابن علی. کہا تمہارے نبی کا بیٹا ہے؟ کہا کہ ہاں. یہ کون ہے؟ اس کی بیٹیاں بہنیں ہیں. کہا کہ عجیب ہو تم لوگ, ہمارے یہاں مملکت روم میں ایک جگہ ہے اسے کہتے ہیں حافر عیسیٰ, کہ جہاں پر حضرت عیسیٰ کے گھوڑے کے قدموں کے نشانات ہیں. ہم اسے بہت متبرک سمجھتے ہیں, تبرک حاصل کرتے ہیں وہاں سے جا کر, اس کے ساتھ اپنے آپ کو مس کرنا باعث برکت اور خیر و برکت سمجھتے ہیں. ہم حضرت عیسیٰ کے گھوڑے کے قدموں کے نشان کو اتنا متبرک سمجھتے ہیں, اور تم نے اپنے نبی کے نواسے کو قتل کر ڈالا. کتنی بری امت ہے تم لوگ. حکم دیا گیا اس کی گردن کاٹ دو. کہا کہ رک جاؤ, جب میں آیا تھا تو میں نے تمہارے رسول کو دیکھا تھا آج صبح کو خواب میں کہ وہ مجھے جنت کی بشارت دے رہے ہیں. میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جنت کی بشارت مجھے کیسے مل گئی ہے. رسول خدا کی طرف سے, تمہارے رسول کی طرف سے جنت کی بشارت ملنی چاہیے تھی حضرت عیسیٰ کی طرف سے. میں تو اس محمد مصطفیٰ کو رسول مانتا نہیں ہوں, نبی مانتا نہیں ہوں, لیکن اب مجھے سمجھ میں آ گیا کہ اس رستے میں قتل ہونا جنت کی بشارت کے برابر ہے. اب آپ سمجھیے حسین ابن علی کی محبت, یہ شخص مسلمان بھی نہیں ہوا, کلمہ نہیں پڑھا, لیکن رسول خدا جنت کی بشارت دے رہے ہیں. یہ ہے طاقت حسین ابن علی کے خون میں کہ جو توحید کا پیغام پہنچنے سے رہ گیا ہے ان لوگوں تک کہ جو رسول کا کلمہ نہیں پڑھ سکے. اس بات کو بہت غور سے سنیے گا. ایک مظلومیت کا کردار ایسا پروردگار خلق کرنا چاہتا ہے. پھر میں بتا دوں کہ مظلومیت کا کردار جو خلق کر رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پروردگار راضی ہے, پسند کرتا ہے شمر اور خولی کے فعل کو. نہیں, دیکھو حسین ان کے اندر غلاظت ہے, حرام کھا کھا کر یہ تمہاری بات نہیں سنیں گے, لیکن یہ جو ظلم کرے تمہیں صبر کرنا ہے. یہ جو ظلم کرے تمہیں صبر کرنا ہے. ظلم کرنے والے کو خدا نے یہ حکم نہیں دیا کہ اے ظالم تو ظلم کر, لیکن مظلوم کو یہ حکم دیا ہے حسین کہ تو ظلم پر صبر کر. کیوں صبر کر؟
کیونکہ یہ صبر کے ذریعے ہمیں بہت سے کام لینے ہیں. یہ اپنی ذات، اپنی نفس، اپنی روح کی غلاظت کو دکھلائیں گے. یہاں پر توحید کی طہارت کو دکھلانا ہے، توحید کی پاکیزگی کو دکھلانا ہے. کوئی ایسا کردار خلق ہونا ہے، عزیزو بہت توجہ فرمائیے گا، کوئی ایسا کردار خلق ہونا ہے کہ جس پر گریہ اگر خلوص کے ساتھ کیا جائے تو وہ بالکل توحید کے مساوی ہو جائے. یہ پروردگار کی رحمت ہے. یہ حسین ابن علی نے ہمارے اور آپ کی، جو کہا جاتا ہے حسین ابن علی نے ہمارے اور آپ کی وجہ سے اپنی گردن کٹوائی، تو اس کا غلط معنی کوئی نہ لے. اس کا صحیح معنی یہ ہے کہ جو بھی آ کر حسین کے نزدیک آئے گا، گریہ ایک پہلو ہے. گریہ حسین ابن علی کی کربلا کا ایک زاویہ ہے. گریہ کے ذریعے حسین ابن علی کے نزدیک ہوا جا سکتا ہے، گریہ کے ساتھ پروردگار کے نزدیک ہوا جا سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ پروردگار یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو، گویا کہ حسین ابن علی عبودیت کے اس مقام پر ہے کہ جہاں پر حسین نے سوائے خدا کی مرضی کے کسی اور چیز کو اپنی نظر میں نہیں رکھا. اب جو بھی حسین تک آ جائے گا گویا ایسا ہے کہ وہ خدا تک آ گیا. جو بھی حسین تک آ جائے گا، اگر روم کا سفیر بھی ہو اور دربار میں کلمہ نہ پڑھے لیکن حسین کی نصرت میں مارا جائے، رسول جنت کی بشارت دیں گے. دعائے شعبان میں ایک جملہ ہے مناجات شعبانیہ میں، رب حب لی کمال الانقطاع علیک وانر ابصار قلوبنا بضیاء نظر علیک. پروردگار مجھے ہر چیز سے منقطع کر کے، میرا ہر چیز سے رابطہ توڑ کے مجھے اپنا بنا لے. یہ مناجات شعبانیہ کا جملہ، رب حب لی کمال الانقطاع علیک وانر ابصار قلوبنا بضیاء نورها علیک حتی تخرق ابصار قلوبنا حجب النور فتصل الى معدن العظمہ. پروردگار مجھے اپنا بنا لے، ہر چیز سے میرا تعلق توڑ دے، بس فقط تیری ذات کی جانب دیکھوں. مشکل مرحلہ ہے، مشکل مرحلہ. اولاد کی محبت روک دیتی ہے خدا کی جانب دیکھنے سے، بیوی کا ساتھ روک دیتا ہے خدا کی جانب دیکھنے سے، ماں باپ، اہل و عیال، دوست روک دیتے ہیں خدائی بننے سے. کوئی راستہ ہے؟ ہاں ایک راستہ ہے، وہ حسین پر گریے کا راستہ ہے. کہ کیونکہ حسین مکمل طور سے توحید میں فنا ہے، جو حسین پر گریہ کرے گا وہ مکمل طور سے توحید میں فنا ہے. اور یہ اہل بیت کے ظلم کی داستان اس قدر عجیب ہے کہ 8ویں امام نے فرمایا، نفس المحبوب لنا تسبیح وحبہ لنا عبادہ وکتمان سرنا جہاد فی سبیل اللہ. دیکھو یاد رکھو، جو شخص ہماری یاد میں ٹھنڈی سانس لے، اس طرح سے فرمایا معصوم نے، نفس محبوب غمزدہ شخص کا وہ نفس، وہ سانس کہ جو ہماری یاد میں نکلے، کیا ظلم ہوئے مولا پر. یہ تسبیح ہے. یہ تسبیح کیا ہے؟ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تسبیح یہ ہے. لیکن کتنی عظمت ہے اہل بیت کے اوپر ہونے والے ظلموں کی، کیسے عجیب ظلم تھے. اور مقام اہل بیت کیا ہے کہ 8ویں امام فرما رہے ہیں، نفس المحبوب لنا تسبیح، کہ آپ کو 10 دفعہ اگر آپ کے حلق سے ٹھنڈی سانس نکلی، یہ 10 مرتبہ کی تسبیح کا ثواب آپ کو ملا. وحبہ لنا عبادہ، اس کی پریشانی، گھبراہٹ، جو ہمارے لیے گھبرا رہا ہے، ہمارا چاہنے والا کوئی ہمارا مومن شیعہ اگر ہمارے لیے گھبرا رہا ہے، پریشان ہے، مشکل میں گرفتار ہے، ہمارے لیے اس کی زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی زندگی میں کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن بیچارہ گھبرا رہا ہے کہ میں کروں تو کیا کروں. اہل بیت کے چاہنے والوں کے ساتھ یہ مشکل ہے. عزاداری کی اس مشکل کو کیسے حل کروں، امام باڑے کی اس مشکل کو کیسے حل کروں، کس طرح سے لوگوں تک اہل بیت کا پیغام پہنچاؤں. نہج البلاغہ، صحیفہ سجادیہ، مفاتیح الجنان، قرآن، حدیث کس طرح سے پہنچاؤں. پریشان ہے. مولا فرماتے ہیں یہ تم جو پریشان ہو نا، یہ عبادت کر رہے ہو. پریشان مت ہونا کہ تمہارا وقت ضائع ہو رہا ہے، تم عبادت میں ہو. وکتمان سرنا جہاد فی سبیل اللہ. اور اگر تم ہمارے رازوں کو حفظ کرتے ہو تو گویا تم اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہو. اب ایک مثال دے کر بات کو مصائب کی طرف بڑھاؤں کہ دیکھیے، اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ مثال میں کئی جگہ عرض کر چکا ہوں، اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور خضوع و خشوع نہیں ہے آپ کے دل میں یا میرے دل میں، وہ نماز قبول نہیں ہوگی. واجب ادا ہو گیا لیکن مطلوبہ مقدار میں نماز قبول نہیں ہوئی. اگر مطلوبہ مقدار میں نماز قبول نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ کہ ہماری روح اس بلندی پر نہیں جائے گی. کیا کیا جائے؟ کچھ نہیں کیا جائے، خضوع و خشوع کو بڑھایا جائے. خضوع و خشوع نہیں آ رہا، کیا کیا جائے؟ نماز میں حواس کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے. موبائل کی گھنٹی بجی،
ذہن چلا گیا کس کا فون ہو سکتا ہے، فلاں دوست کا، فلاں کا، فلاں کا، تمام دوستوں کے چہرے ذہن میں آ رہے ہیں، گھر والوں کے چہرے ذہن میں آ رہے ہیں، کون کر سکتا ہے اس وقت فون؟ جلدی جلدی نماز ختم کی، ذہن میں دوست کا، رشتہ داروں کا چہرہ ہے کہ صاحب موبائل کس نے فون کیا، اٹھ کر دیکھا، یا کوئی اور مسئلہ، کہیں سے شور کی آواز آ رہی ہے، کہیں سے دھماکے کی آواز آئی، ہماری توجہ وہاں چلی گئی، تو نماز میں خضوع و خشوع برقرار رہا نہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، اگر نماز پڑھنے کے دوران آپ کا دل مچلے جا رہا ہے کہ کیا ظلم ہوا، آج 20 سفر ہے، فرض کیجئے عاشور کے دن نماز پڑھ رہے ہیں، مسلسل آپ کا دل گھبرا رہا ہے کہ شہزادیوں پر کیا ظلم کیا گیا، اہل بیت پر کیا ظلم ہوا، نماز میں آپ کا دل نہیں لگ رہا، آپ کا دل کربلا میں ہے، حسین ابن علی پر مظالم کو یاد کر رہے ہیں، یہ وہ نماز ہے، واحد نماز کہ اس میں آپ کی توجہ نماز پر نہیں ہے، اہل بیت پر ہونے والے ظلموں کی جانب ہے۔ پریشان مت ہوئیے کہ نماز خضوع و خشوع سے نہیں پڑھی، نماز عبادت، اہل بیت کی محبت میں پریشان ہونا عبادت، یہ نماز ایسی ہے جس نماز میں آپ نے عبادت در عبادت کی ہے، یہ حدیث کہہ رہی ہے نا۔ اور اہل بیت کے اس طرح سے شخصیات کو، پنجتن کی اس طرح سے شخصیات کو لائے حسین ابن علی کہ کوئی کسی کو شک نہ رہے۔ اور کسی بزرگ عالم نے کیا خوب جملہ کہا تھا کہ علی اکبر کی قربانی دے کر ثابت کر دیا کہ یہ لشکر یزید والے مسلمان نہیں ہیں، ہم شکل پیغمبر ہیں، اور علی اصغر کی قربانی جب دی تو یہ ثابت کر دیا کہ یہ انسان بھی نہیں ہے۔ عزیزان کرام یاد رکھیے، اپنے بچوں کو، بچیوں کو اہل بیت کی شخصیت سے نزدیک لائیے۔ یہ میر انیس نے جو اشعار کہے ہیں حضرت عباس کی خوبصورتی کے بارے میں، حضرت عباس کی روحانیت اور نورانیت کے بارے میں، حضرت عباس کی شخصیت اور وجاہت کے بارے میں، علی اکبر کی وجاہت اور شخصیت کے بارے میں یہ کیوں کہے ہیں؟ کیونکہ اگر ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے پوسٹر اپنے دیواروں پر لگائیں تو ایک دفعہ ان کے ذہن میں خیال آئے کہ یہ چند لاکھ ڈالر کے عوض کودنے پھاندنے والے، کبھی آگ میں کود رہے ہیں، کبھی آگ سے باہر پھاند رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اداکاری کرتے ہیں، صاحب ان سے مروب ہو گئے کیونکہ چند لاکھ ڈالر کی خاطر کیمرہ ٹرک تھی، اسٹنٹ مین آ گیا تھا، اس نے کرتب دکھایا، یہ صاحب تھے بھی نہیں، لیکن دیواروں پر پوسٹر آ گئے۔ ارے جا کر علی اکبر کی زندگی تو پڑھو، ابو الفضل عباس کی زندگی تو پڑھو، ابو الفضل عباس کی تصویر نہیں، علی اکبر کی تصویر نہیں، آپ کے اور میرے بچوں کے کمروں سے اداکاراؤں کی تصویریں ہٹ جائیں گی، ابو الفضل عباس کی زری کی تصویر آ جائے گی۔ اگر میر کا یہ شعر سمجھ میں آ جائے کہ کیا کہنے، میر ایک سلوات بھیجیے میر حدیث کے احسان ثواب کے لیے۔ یہ کیوں بتلانا چاہتے ہیں میر حدیث؟ ایک طرف اکبر محروس جوان نایاب، کچھ جو بچپن تھا تو کچھ آمد ایام شباب، آنکھیں ایسی کہ رہا نرگس شہلا کو حجاب، روشنی چہرے پہ ایسی کہ خجل ہو مہتاب، جس نے ان گیسوؤں میں رخ کی ضیا کو دیکھا۔ بخدا یہاں پر سلام و صاحب فیض آباد میں جو فیض آباد سے تعلق رکھتے ہیں، سلام و فیض آباد کی مٹی کو، کیا سپوت پیدا کیا اور کیا گفتگو ہے۔ جس نے ان گیسوؤں میں رخ کی ضیا کو دیکھا، شب معراج میں محبوب خدا کو دیکھا۔ آپ لوگوں نے واہ واہ کر دی میر حدیث کے لیے، لیکن یاد رکھیے کہ مجھے اس شعر پہ گفتگو کر دیجیے، میں 2 منٹ پھر مصائب کی طرف آتا ہوں کہ دیکھیے، کیونکہ علی اکبر کا چہرہ رسول خدا سے مشابہ تھا اور یہ جو زلفیں ہیں سیاہ ہیں، اس لیے یہ چہرہ جس نے ان گیسوؤں میں رخ کی ضیا کو دیکھا، چہرہ نورانی ہے۔ علی اکبر کا چہرہ رسول سے مشابہت رکھتا ہے، 14ویں کے چاند کی طرح دمک رہا ہے، چمک رہا ہے، اور اس چہرے کا زلفوں نے احاطہ کیا ہوا ہے۔ یہ زلفیں گویا تاریک رات کی طرح ہیں، یہ چہرہ رسول خدا کے چہرے کی طرح ہے۔ فرماتے جس نے ان گیسوؤں میں رخ کی ضیا کو دیکھا، کون سی رات میں رسول خدا کے چہرے کو دیکھا؟ ہر رات میں نہیں، شب معراج میں محبوب خدا کو دیکھا۔ یعنی علی اکبر کا چہرہ اگر دیکھ لو تو ایسا ہے کہ تم نے معرفت پالی کہ جب محمد مصطفیٰ معراج پر گئے ہوں گے تو چہرے کی نورانیت کیا ہوگی۔ جس نے ان گیسوؤں میں رخ کی ضیا کو دیکھا، شب معراج میں محبوب خدا کو دیکھا۔ اور اگر ابو الفضل عباس کے بارے میں گفتگو فرماتے ہیں میر حدیث تو عجیب انداز سے گفتگو فرماتے ہیں، علی اکبر کے بارے میں گفتگو فرماتے ہیں عجیب انداز سے گفتگو فرماتے ہیں، تلوار کے بارے میں، ذوالجنہ کے بارے میں۔ اب وہ گفتگو اس طرف نکل جائے گی، میں ادھر جانا نہیں چاہتا۔ میر حدیث یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ میر حدیث اس لیے فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کی ذاتی وجاہت کا روب ہمارے بچوں کے دل میں آئے تو وہ عباس اور علی اکبر کے علاوہ کوئی نہ ہو۔
ارے ہٹائیے یہ دنیا کے لوگوں کی تصویریں اپنے کمرے سے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ بچی ہماری یا وہ بچہ ہمارا کہ جس کے دل پہ ابو الفضل عباس کی ہیبت اور روب چھا چکا ہے وہ کسی اور کے چہرے کی تصویر یا اس کی عکس لگائے اپنی دیوار پر. کیوں؟ کیونکہ جس طرح سے پروردگار عالم نے کائنات کو احاطے میں لے رکھا ہے, جس طرح سے رسول خدا کی رحمت نے کائنات کو احاطے میں لے رکھا ہے, اسی طرح سے ابو الفضل عباس کی حیثیت اور فضیلت یہ ہے کہ جو شخص بھی بلند ہمت, عالی کردار, اعلیٰ ظرف, شجاعت, وفاداری, بہادری, کرامت انسانی, شرافت نفس اور عزت کو ڈھونڈنا چاہتا ہے وہ جا کر ابو الفضل عباس کی زندگی پڑھے نا, دیکھے کہ ابو الفضل عباس نے کیا تو کیا کیا. یہ دنیا اس قابل نہیں تھی کہ ابو الفضل عباس اپنی قربانی کو کما حق کو دکھلا سکتے. عزیزان گرامی, تو یہ وہ باتیں تھیں کہ جو کربلا نے اثرات ڈالے اور اس شان سے اثرات ڈالے کہ دیکھیے وہ شخص جو رسول کا کلمہ نہیں پڑھتا وہ بھی حسین بن علی کی عزاداری کرتا ہے. ایام سفر کے ایام ہیں. بہرحال معذرت چاہتا ہوں, بڑے کرب اور تکلیف میں آج کی مجلس گزری. آپ حضرات کو بھی بہت زیادہ اس ناخوشگوار حالات کا سامنا کرنا پڑا, جس کے لیے میں واقعی معذرت چاہتا ہوں. آپ اپنا وقت نکال کر آئے ہیں, لیکن مجھ جیسا ایک عجیب و غریب قسم کا مقرر بیٹھا ہے کہ جس کو 10 مسئلے چل رہے ہیں جس کے ساتھ, لیکن بہرحال میرے ہاتھ میں یہ چیز نہیں ہے. تو دیکھیے سفر کا مہینہ ہے, شہزادیاں ہماری کربلا کی جانب آ رہی ہیں. تو 4 جملے مختصر مسائل کے. دیکھیے جب جناب زینب مدینے میں تھی اور مولا کائنات کے ساتھ رہ رہی تھی, تو جب بھی مولا کائنات سے درخواست کرتی کہ مجھے نانا کی قبر کی زیارت کرنی ہے, تو مولا کائنات چراغ لیتے, آگے آگے مولا کائنات چلتے, دائیں حسن ہوتے, بائیں حسین ہوتے. کون جا رہا ہے؟ فاطمہ کی بیٹی جا رہی ہے. اور جب جناب زینب, کیونکہ زیارت کے آداب میں سے ہے کہ جب کوئی جائے تو دایاں رخسار رکھے قبر پر, اور قبر پر اپنے آپ کو گرائے, 14 معصومین میں سے جس کی قبر ہو اس پر گرائے اور اس کا بوسہ لے. تو جناب زینب انہی آداب کے ساتھ جاتی تھی. دائیں بائیں حسن اور حسین کھڑے ہیں, جناب زینب جھکتی تھی, جھک کر قبر کا بوسہ لیتی تھی. کیونکہ مسجد نبوی میں آمد و رفت بہرحال کم و زیادہ رہتی تھی اور مسلمان آ جا رہے ہوتے تھے, تو مولا کائنات روایت کے الفاظ سے کانا یخمد ضوء القندیل, مولا کائنات چراغ کی لو کو مدھم کر دیتے تھے کہ کوئی دور سے جناب زینب کو نہ دیکھے. یعنی عظمت یہ ہے کہ دائیں حسن ہے, بائیں حسین ہے, آگے مولا کائنات ہے, چراغ کی لو کو مدھم کر دیا گیا تاکہ کوئی زینب کو نہ دیکھے. میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا مولا کائنات کاش آپ کوفے اور شام کے بازاروں میں آ جاتے, کاش آپ دیکھ لیتے کہ کس طرح سے صدقے کے کھجور آپ کی اس بیٹی کی جانب پھینکے جا رہے ہیں, کاش آپ دیکھ لیتے کہ کس طرح سے بغیر اماری کے اونٹوں پر سوار کر کے لایا گیا, کاش آپ دیکھ لیتے. میں معذرت چاہتا ہوں مولا کائنات کی بارگاہ سے, امام زمانہ کی بارگاہ سے, کاش آپ دیکھ لیتے کہ کس طرح رضا کے بغیر آپ کی بیٹی کو بٹھایا گیا. مولا کائنات آپ کی وہ بیٹی کہ جس کو آپ رسول خدا کی قبر کی زیارت کے لیے جب لے کر جاتے تھے تو قندیل کی لو کو مدھم اور دھیما کر دیتے تھے کہ کوئی دیکھ نہ سکے, لیکن جب یہی شہزادی شام اور کوفے کے بازار میں پہنچی تو لوگوں کا مجمع لگا تھا, ہر شخص دیکھ رہا تھا, کوئی تانے دے رہا تھا. اگر تانے دے لیتا تو شاید ہم کو صبر آ جاتا, لیکن جن لوگوں کے ہاتھ میں پتھر تھے انہوں نے پتھر مارے, جن لوگوں کے ہاتھ میں جو آیا توہین کی, اہانت کی. سید سجاد بہت گریا کرتے تھے, سید سجاد بہت روتے تھے. صحابی نے آ کر کہا مولا ابن رسول اللہ 30-35 برس ہو گئے, اب کب تک روتے رہیں گے؟ کہا دیکھو یعقوب کا ایک بیٹا یوسف کھو گیا تھا, وہ اس کے غم میں اتنا روئے کہ آنکھوں کی آنکھیں سفید ہو گئی, بینائی چلی گئی. میں کیسے اتنا روؤں کہ میرے 18 یوسف میرے سامنے شہید کر دیے گئے. کہا مولا آپ ہی تو کہتے ہیں کہ شہادت آپ کی میراث ہے. کہا یہ تو بتا کہ شہادت ہماری میراث ہے, لیکن کیا ہماری ماؤں بہنوں اور پھپھیوں کا بالائے عام میں جانا بھی ہماری میراث ہے؟ یہ وہ خواتین تھی, ارے ہمارے صحابی ہمیں یہ بتا کہ یہ وہ شہزادیاں تھی کہ جنہوں نے کبھی گھر سے باہر قدم نہ نکالا, لیکن ایک وقت وہ آیا کہ مجمع عام ہے, فاطمہ کی بیٹیاں ہیں.
اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم بحق محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين واكفنا ما أهمنا وارزقنا العافية ووسع رزاقنا وطمن أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بجاه محمد وآله الطيبين. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ایک دفعہ الحمدللہ ایک دفعہ قل هو اللہ پڑھ کے مقدر علی شریف ابن مولانا عباس علی شریف سکینہ بیگم بنت سید مہدی زامن حسین ان دونوں کو پڑھ کر بخش لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. پالنے والے تجھے قسم دیتے ہیں شہزادی زینب کی مظلومیت کی، ہمارے امام کے ظلم میں تعجیل فرما، گناہوں کو معاف فرما، ہمارے واجبات کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما. اس عزاداری کو امام زمان اور جناب سیدہ کے لیے تعزیت اور تسلی کا باعث قرار دے. جس مومن نے بھی اس فرش عزا کو بچھانے میں جتنی بھی خدمت کی، جتنا بھی حصہ دیا ہے، پروردگار اسے اجر جزیل عنایت فرما. پروردگار امام زمانہ کے ہونٹوں پر کبھی ختم نہ ہونے والی مسکراہٹ کو نازل فرما. پروردگار یہاں جو مومنہ موجود ہے اگر کوئی ایسا ہے کہ جو تنگ دست ہے، نادار ہے، قرض دار ہے، پریشان حال ہے، بے اولاد ہے، بے روزگار ہے، پروردگار اس کی مشکل کو دور فرما. جو لوگ زیارت پر گئے ہوئے ان کو قبولیت زیارت کے ساتھ ساتھ خیریت کے ساتھ ان کے وطنوں تک پلٹا دے. پروردگار جو لوگ زیارت و حج کے متمنی ان کو زیارت و حج نصیب فرما. جو لوگ زیارت پہ گئے ہوئے پروردگار ان کے گھر والوں کی ان کی غیر موجودگی میں حفاظت فرما. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و عوان میں شامل فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھ دیجیے.